ہاں جی لافرز، تو ایک مہان فلاسفر نے کہا تھا، میں نام نہیں بتاؤں گا، آپ گوگل کر لینا۔ آج کل یہی چل رہا ہے نا پوڈ کاسٹ میں کہ نام نہیں بتاؤں گا، گوگل کر لو، گوگل کر لو۔ او بھائی کیوں کریں گوگل، ہم تمہاری ویڈیو کس لیے دیکھتے ہیں؟ خیر چھوڑو، اس پر دماغ خراب نہیں کرتے، ہمارا ٹاپک کچھ اور ہے۔ تو ایک مہان فلاسفر جن کا نام مجھے نہیں پتا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ پاکستان کی سڑکوں پہ سفر کر رہے ہیں اور آپ کو آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے اور آپ نے ابھی تک ایک گالی بھی نہیں بکی، تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو آپ بہت ہی سادھو انسان ہیں یا پھر آپ کی بائک کا انجن بند ہے، کیونکہ اس صورت میں بھی انسان گالی نہیں بکتا بلکہ آہیں بھرتا ہے۔ دراصل آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کے ان عظیم شخصواروں کی جو کہ سڑکوں پہ گھومتے ہیں، جنہیں عام زبان میں بائکرز کہا جاتا ہے۔ ان بائکرز کا کردار پاکستان کی ترقی میں ہو نہ ہو، لیکن پاکستان کی تنزلی میں ان کا بڑا کردار ہے، یعنی پاکستان کے ٹریفک جام اور شور کی آلودگی وغیرہ۔ کبھی آپ روڈ پر سفر کر رہے ہو تو آپ کو ایک ایسا بندہ ضرور نظر آتا ہے جو اپنی موٹر سائیکل پر آگے کی طرف جھکا ہوا ہے اور اس کا ایک ہاتھ نیچے لٹک رہا ہے اور اس کی ٹوئی اوپر کو اٹھی ہوئی ہے۔ یہ خطرناک پوزیشن دیکھ کر آپ خوش ہو رہے ہوتے ہو کہ آج بنا ٹکٹ کے سرکس دیکھنے کو مل گیا، لیکن جیسے ہی آپ قریب پہنچتے ہو تو آپ دیکھتے ہو کہ صاحب کا پیٹرول ختم ہو چکا ہے اور وہ بائک کو چوک دے کر پیٹرول پمپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ دراصل اس پوزیشن میں بائکر کافی زیادہ خطرناک بن جاتا ہے، کیونکہ اس کا ٹارگٹ لاکڈ ہوتا ہے، یعنی پیٹرول پمپ، اور اسے وہاں تک کسی بھی حالت میں پہنچنا ہے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی ہو جائے۔ درمیان میں چاہے کوئی بھی آ جائے وہ رکے گا نہیں، بلکہ درمیان میں آنے والے خود ہی اسے راستہ دیتے جاتے۔ اگلی قسم آتی ہے انتہائی بالخیرت قسم کے بائکرز کی۔ یہ بائکرز 100 کی سپیڈ میں آپ کو کراس کریں گے اور ٹھیک 10 فٹ کے فاصلے پہ جا کے ایک دم سے بریک مار کے آپ کو ہارٹ اٹیک کے قریب پہنچا کے مڑ جائیں گے۔ ابے سالے، اگر موڑنا ہی تھا تو تھوڑا انتظار کر لیتے، ہمیں گزرنے دیتے، ہمارے بات موڑ لیتے، لیکن نہیں، ان کا فالتو ٹائم بہت زیادہ قیمتی ہے اور ہمارا ہارٹ تو ان کے لیے کوئی گھنٹا ہے جسے بجانا یہ کبھی نہیں بھولتے۔ تھوڑا اور آگے بڑھیں تو آپ کو دو ایسی بائکس والے نظر آئیں گے جو اپنی بائکس کو ساتھ ساتھ جوڑ کے سفر کر رہے ہوں گے اور آپس میں ایسے گپیں لگا رہے ہوں گے جیسے مسئلہ کشمیر ڈسکس کر رہے ہوں۔ بھائی اپنا تو سمپل اصول ہے، جیسے ہی میں ان بائکرز کو دیکھتا ہوں تو ان سے کہتا ہوں، ارے انکل جی ابھی کے لیے راستہ چھوڑ دو، گھر جا کے مسئلہ کشمیر ڈسکس کر لینا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے اندر گالیوں کے طوفان اٹھ رہے ہوتے ہیں اور باہر آنے کو بےتاب ہوتے ہیں، اور اگر غلطی سے وہ باہر آ گئے تو پھر مسئلہ کشمیر تو حل ہوگا نہیں، لیکن مسئلہ سڑک ضرور شروع ہو جائے گا۔ اگلی قسم میں آتے ہیں وہ لوگ جو اپنی بائک کے سیلنسر کو توڑ کے سفر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی بائک سے ایسی پھٹی آواز آتی ہے، اور جیسے ہی وہ آپ کو 100 کی سپیڈ سے کراس کرتے ہیں تو آپ کے کانوں کے پردوں کو چیرتی ہوئی ان کی آواز آپ کے دماغ کی ماں بہن کر دیتی ہے، اور آپ کے منہ سے اس کے لیے ایسے ایسے القابات باہر آتے ہیں جو آپ نے بھی کبھی نہیں سوچے ہوں گے۔ ویسے یہ والے بائکرز آپ کی نئی نئی گالیاں سیکھنے کی کریٹیوٹی کو بڑھاتے ہیں۔ پھر آتے ہیں شانت قسم کے بائکرز، یہ اپنی ہی دھن میں اپنی سائیڈ پر اور ایک ہی سپیڈ سے جا رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایک دم سے ان کے سامنے آ کے ان کے پیٹرن کو انٹرپٹ کرتا ہے تو یہ اپنے ہاتھ کو کھول کے اسے ایک بھجا مارتے ہیں، اور پھر تھوڑا آگے جا کر واپس بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں وہ ہمارا پیچھا تو نہیں کر رہا، اور جیسے ہی واپس دیکھتے ہیں تو اپنا پوجا واپس وصول کر لیتے ہیں۔ پھر آتے ہیں اپنی مستی میں مست رہنے والے بائکرز، یہ اپنی ہی مستی میں جا رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کسی نے انہیں آٹو پائلٹ پہ ڈال دیا ہے۔ دور سے دیکھنے پر معلوم ہوتا ہے جیسے یہ بے ہوش ہیں، اور جب انہیں ہوش آتا ہے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، ارے جی مبارک ہو، آپ کی ہڈی کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے۔ اگلی قسم ہے عاشق مزاج بائکرز کی۔ ان کا الٹیمیٹ گول یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح سے خوبصورت لڑکی نظر آ جائے، اور خوبصورت لڑکی جیسے ہی انہیں دکھتی ہے تو یہ اپنی بائک کی سپیڈ اتنی سلو کر لیتے ہیں جیسے ان کا پیٹرول ختم ہو گیا ہو، اور اپنی اسی کوشش کی تکمیل کرتے کرتے وہ آگے رکشے میں ٹھک جاتے ہیں اور رکشے والے سے الٹا کہہ رہے ہوتے ہیں، بھائی صاحب دیکھ کے چلاؤ نا۔ پھر آتے ہیں اسپاٹر بائکرز، انہیں اگر آدھے کلومیٹر تک بھی جانا ہو نا تو یہ اپنی بائک کو فل 100 کی سپیڈ سے لے جائیں گے، اور اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہو تو یہ اسپاٹرز کہیں سے بھی آ سکتے ہیں، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، کہیں سے بھی، اور کبھی اگر یہ آپ کی گاڑی میں ٹھک گئے تو یہ آپ کی کار کی ڈکی میں سے برآمد ہوں گے اور آپ سے کہیں گے، بھائی صاحب دیکھ کے چلاؤ نا۔ پھر آتے ہیں نان سینس، انتہائی نان سینس قسم کے بائکرز، یہ آپ کو 100 کی سپیڈ سے کراس کریں گے اور ٹھیک تھوڑا آگے جا کر پھر سے سلو ہو جائیں گے، اور پھر آپ انہیں اپنا پورا زور لگا کے کراس کرو گے اور تھوڑی ہی دیر بعد انہیں پھر سے انڈا آئے گا۔ انہیں انڈا کیوں آتا ہے یہ ابھی تک کوئی فلاسفر نہیں بتا سکا۔
اور وہ پھر سے آپ کو کراس کریں گے۔ اب یہاں پر بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ہم ان کا پیچھا کر رہے ہیں یا وہ ہمارا۔ ایسا لگتا ہے کہ ٹام اینڈ جیری کا کھیل چل رہا ہے سڑک پہ۔ ہاں جی لوفرز، اگر آج کی ویڈیو دیکھ کر آپ کے چہرے پہ مسکان آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہمارے چہرے پہ بھی مسکان آ جائے۔